بشرا بیگم 300 کنال پر پھیلے وسیع و عریض بنی گالہ ہاؤس میں قیام پذیر، ایک دن میں 2 سزائیں، عمران خان کا صادق اور امین کا ٹائٹل دھندلا گیا۔ سائفر کیس میں 10 سال قید بامشقت کی سزا کے دوسرے ہی دن عمران خان کو بڑا دھچکا لگا، ایک دن میں 2 سزائیں، عمران خان کا صادق اور امین کا ٹائٹل دھندلا گیا، قیمتی تحائف کی کم قیمت لگوا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچا، سزا سے حامیوں کو صدمہ جو انہیں صادق اور امین سمجھ کر پسند کرتے تھے۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ جج محمد بشیر نے دونوں پر 1 ارب 57 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس سزا کے بعد عمران خان کا صادق اور امین کا ٹائٹل دھندلا گیا۔ بشرا بیگم کو سزا سے بھی ان کو دھچکا لگا، 10 سال کے لیے عوامی عہدے کے لیے نااہلی، فعال سیاست کا باب بند ہو گیا۔ حماد اظہر دستبرداری اور علیمہ کی وکلا پر تنقید فرسٹریشن کی مظہر ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے وقت عدالت میں موجود نہیں تھی، تاہم سزا کی اطلاع ملنے کے فوری بعد وہ رضاکارانہ طور پر گرفتاری دینے کے لیے خود ہی اڈیالہ جیل راولپنڈی پہنچ گئیں۔ وہ کئی گھنٹے وہاں سپرنٹنڈنٹ جیل کے آفس میں رہیں۔ اس کے بعد ایڈیشنل کمشنر جنرل اسلام آباد نے بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جیل حکام اور ضلع انتظامیہ کے افسران یہ بتانے سے گریزاں ہیں کہ یہ سب جیل قرار دینے کی نوبت کیوں آئی، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان اور بشرا بیگم نے ایک طاقتور شخصیت سے درخواست کی کہ بشرا بیگم کو جیل کے بجائے عمران خان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر منتقل کر دیا جائے۔ یہ درخواست قبول کر لی گئی، جس کے بعد اب بشرا بیگم اربوں روپے مالیت کے 300 کنال پر پھیلے ہوئے وسیع و عریض بنی گالہ ہاؤس میں قیام پذیر ہیں۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رحم دلی جو سزا یافتہ سابق وزیر اعظم کی سزا یافتہ اہلیہ کے ساتھ کسی طاقتور شخصیت نے کی ہے، یہ رحم دلی میاں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز اور آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور سے نہیں کی گئی تھی۔ مریم نواز شریف نے ریسٹ ہاؤس منتقل کرنے کی پیشکش کو منع کر دیا تھا۔ یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ ماضی میں اپنی تقریروں میں خود عمران خان کہا کرتے تھے کہ ماضی کی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہاں غریب کے لیے قانون الگ تھا اور امیر کے لیے الگ۔ توشہ خانہ ریفرنس دراصل خیانت کا کیس ہے۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس سزا سے عمران خان کو ملنے والا صادق اور امین کا ٹائٹل دھندلا گیا۔ سیاسی حلقوں کے مطابق عمران خان جہاں اس فیصلے سے اخلاقی طور پر کمزور وکٹ پر چلے گئے ہیں، وہاں انہیں ووٹ بینک میں کمی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرا دھچکا انہیں یہ لگا ہے کہ ان کی اہلیہ سابق خاتون اول بشرا بیگم کو بھی سزا ملی ہے، جن کی توشہ خانہ کے بارے میں بنی گالہ کے کیئر ٹیکر انعام خان سے گفتگو کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی۔ اس آڈیو میں وہ انعام کو ڈانٹ رہی ہیں کہ آپ نے توشہ خانہ سے آنے والے تحائف کی تصویریں کیوں بنوائی ہیں۔ سعودی ولی عہد سے ملنے والی قیمتی گھڑی کی فروخت میں بھی ان کا نام لیا گیا تھا۔ عمران خان کو 10 سال کے لیے عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دینے سے ان کا فعال سیاست کا باب وقتی طور پر بند ہو گیا ہے۔ مسلسل دوسری سزا سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی مایوسی میں اضافہ ہوا ہے اور لاہور کے حلقہ این 129 سے حماد اظہر نے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سزا کے نہ صرف الیکشن بلکہ عمران خان کے سیاسی کیریئر اور پارٹی کے مستقبل پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔